بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کل جیو نیوز کے ایک پروگرام میں پاکستان کے مایہ ناز کچھ صحافی حضرات اینکر حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور تقریباً میرا خیال ہے کافی تفصیلی گفتگو کی ان لوگوں نے مذہبی جماعتوں کے اوپر اور خاص کر تحریک لبیک کے اوپر۔ ظاہری صورت میں تو جو ان لوگوں نے گفتگو کی، جو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، لیکن انہوں نے اتنی باریک بینی سے اپنا کام سر انجام دیا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کی توجہ مذہبی جماعت کی طرف آئے، الٹا لوگوں کی جو توجہ ہے وہ مذہبی جماعتوں سے اٹھ جائے گی۔ جس طرح کا ان لوگوں نے تجزیہ پیش کیا، جس میں بے نظیر شاہ تھی، مظہر عباس تھے، اعزاز سید ہو گیا اور عمر چیمہ ہو گئے، بڑے نام ہیں۔ ناظرین میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے، ویسے تو وہ ایک لمبا پروگرام ہے لیکن اس کے دو چھوٹے چھوٹے کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور انہوں نے جو باریک بینی سے پاکستانی عوام کو یعنی کہ مذہبی جماعتوں سے بدظن کرنے کی، یا ہم یہ کہیں کہ یار یہ مذہبی جماعتیں کیا کر سکتی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں، اس طرح کا جو انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ جب تک ان کی پارٹیز میں دوسرے مسلک کے لوگوں کو ویلکم نہیں کیا جائے گا، ایون لیڈرشپ کے لیول پر بھی، تب تک وہ کنفائنڈ رہیں گے، وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے۔ جمعیت علماء اسلام اس لیے زیادہ وہی کہ اس نے الیکٹورل پالیٹکس کو سامنے رکھ کے، انہوں نے ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، عورت کی حکمرانی قبول نہیں ہے، لیکن بعد میں قبول کی انہوں نے، اور بے نظیر کے ساتھ اتحاد بھی کیا انہوں نے۔ تو آپ کہیں نہ کہیں فلیکسیبل ہوتے ہیں جب آپ الیکٹورل پالیٹکس میں جاتے ہیں، اس میں آپ کٹڑ نہیں رہ سکتے، اس کے اندر آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لچک دکھانی ہوتی ہے۔ جیسے بے نظیر کہتی تھی ٹی ایل پی ایک خاص فنومینا تھا، اور ٹی ایل پی جو فنومینا بنا اس کے پیچھے پھر بہت سے لوگوں نے بہت سی بولی، لیکن ٹی ایل پی کو جس انداز میں، کیونکہ یاد رکھیں کہ پاکستان میں بریلوی میجورٹی میں ہیں، اور یہ یو پی کے بعد مولانا شاہ احمد نورانی کے بعد جو ایک رائز ملا وہ ٹی ایل پی کو ملا رائز۔ اب ٹی ایل پی ایز اے پولیٹیکل پارٹی کس حد تک وہ اپنے آپ کو ناظرین آپ لوگوں نے مظہر عباس کی گفتگو سنی، اس نے کیا کہا، اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آپ سنو کہ بے نظیر شاہ نے کیا کہا ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گی کہ ایک چھوٹی سی ایکسیپشن ہے شاید اس رول میں، اور وہ اس وقت لگ رہا ہے کہ شاید تحریک لبیک ہے۔ وہ میں اس لیے کہوں گی کیونکہ 2018 میں انہوں نے نیشنل اسمبلی کی تو کوئی سیٹ نہیں جیتی، 2 سندھ سے نکالی تھی، لیکن ان کو 2 ملین سے زیادہ ووٹ پڑا تھا پورے ملک میں۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات اس لیے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ووٹ جو تھے وہ سیٹس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے، لیکن 2 ملین ووٹ ملنا، 2 ملین سے زیادہ ووٹ ملنا ایک ایسی سیاسی جماعت کو جو الیکشن سے تقریباً 1 سال پہلے ہی صرف بنی تھی، یہ کوئی میرے خیال سے چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اس الیکشن میں کیا پرفارمنس ہوتی ہے، یہ بھی بات درست ہے۔ ناظرین جب یہ پورا تفصیلی ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا ووٹ ہے، ان کے پیچھے لوگ ہیں، وہ آگے کیوں نہیں آتے، ان کی مین لیڈرشپ آگے کیوں نہ آتی، کیا وجہ ہے، لوگ ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتے، اس طرح کا سوال کیا گیا۔ ان چاروں نے اپنا تفصیلی، یعنی 20 منٹ تقریباً 18 منٹ ان لوگوں نے لیا، انہوں نے تفصیلی اس کے اوپر اپنی رائے دی۔ تو اگر ان چاروں کی جو رائے آئے ان کا آپ خلاصہ نکالیں، ان چاروں کا جو مطلب نکالیں کہ ان کے سب کا بات کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے، جیسا کہ مظہر عباس نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان میں وہ لچک نہیں دکھاتی ہیں، یا تو وہ مسلک لیول پہ، یعنی کہ انہوں کا ووٹ بنایا ہوا ہے، کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کو آپ نے اندر نہیں آنے دیتے، یا وہ کٹر قسم کے اسلامی ہے۔ اس نے مولانا فضل الرحمان کی مثال دی کہ اس نے عورت کی حکمرانی کو حرام کہا تھا، پھر بے نظیر کے ساتھ مل گیا، پھر اور اس نے 1-2 مثالیں دی۔ تو ناظرین ٹوٹل ان لوگوں نے جو رزلٹ نکال کے دیا، اپنا تجزیہ پیش کیا ان چاروں نے، جو پاکستانی کروڑوں عوام دیکھ رہی تھی کہ بھائی دیکھو، اگر مذہبی جماعتیں جب تک لچک نہیں دکھاتی، لچک کس طرح کی کہ ان کا جو کٹر بیانیہ ہے، اسلامی بیانیہ، اس سے تھوڑا یہ پیچھے ہٹ کے نرمی دکھا کے وہ جو سیکولرزم ہے اس کی طرف نہیں آتی، موجودہ پاکستان کے سسٹم کو قبول نہیں کرتی، موجودہ پاکستان کے نظام کو وہ قبول نہیں کرتی، تو اتنے تک ان کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے، لوگ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا جو تجزیہ تھا
सबसे पहली बात यह है कि मजहबी जमातों का आगे ना आना। इन लोगों ने जो तफसीली तजिया किया है, इनमें जो कुछ लोगों ने पॉइंट उठाया है, बिल्कुल वो काबिल दीदा है, उन्होंने अच्छे पॉइंट उठाए हुए हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि एक मजहबी लीडर अच्छा है, उसका बयानिया अच्छा है, तो फिर मीडिया का सबसे बड़ा किरदार होता है कि वो उसको आगे किस तरह लेके आता है, उसका चेहरा किस तरह आवाम के सामने यानी कि पेश करते हैं, फिर आवाम ने उनके ऊपर एतमाद करना है। अब इन लोगों ने जो वाजे किया है कि भाई जब तक ये लचक नहीं दिखाती, जब तक ये मौजूदा सिस्टम, मौजूदा सियासी जमातें कि भाई ठीक है इमरान खान भी ठीक है, उसके साथ भी इत्तेहाद कर लो, कोई मजहबी जमात नून लीग के साथ इत्तेहाद कर ले, कोई पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद कर ले, यानी अपने बयानी से पीछे हट जाए या यूटर्न ले लें, तो लोग इनके ऊपर तवज्जो देगा। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह के जो बातें मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पहले दिन से मैं बातें कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सब वो सच हो रही हैं कि मैं कई बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि हाफिज साद रिजवी साहब एक काम कर ले, पूरे मीडिया पे हाफिज साद रिजवी साहब छा जाएंगे, हर किसी के आंख का तारा बन जाएंगे। वो काम क्या था कि किसी चैनल पे आ जाए, वो कहें कि जी इमरान खान बुरा है, नवाज शरीफ अच्छा है, पीपल पार्टी वाले बुरे हैं, एमक्यूएम वाले अच्छे हैं, अच्छा वो मौजूदा सिस्टम को भी कबूल कर ले, यू टर्न भी लेना शुरू कर दे, सुबह और बयान दे, शाम को और बयान दे, इस तरह के झूठे बयान देना शुरू कर देंगे तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मीडिया है, हमारे जो नाम नेहाद तजिया नगार बैठे हुए थे, इनके आंख का वो तारा बन जाएंगे। वो देखना ये किस तरह उसकी तारीफ करते हैं कि यार एक 28 साल नौजवान है, उसका घर बार भी नहीं है, 5 मरले के मकान में रहता है, बशर्ते कि उसको एक काम करना चाहिए कि इस गंदे सिस्टम में आके अपने आप को ढलना चाहिए। अब नाज़रीन, जहां तहरीक लब्बैक को साइड में कर लो, आप मजहबी जमातों को साइड में कर लो, क्योंकि आप ये लोग समझते हैं कि मजहबी जमातें जब तक लचक नहीं दिखाएंगी, ठीक है, जब तक ये दूसरों के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, मुफाहमत नहीं करेगी, रल मिल के काम नहीं करेंगी, अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगी, जो उनका कट्टर किस्म का बयानिया है, तो इनके ऊपर लोग तवज्जो देंगे। अब इस तरीके लब्बैक मजहबी जमातों को थोड़ा साइड पे कर लो। हम मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि इमरान खान का क्या बयानिया था इलेक्शन से पहले कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, मैं रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान को बनाने की कोशिश करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। इसके बयानिए को मीडिया ने कबूल किया, मीडिया ने तस्लीम किया कि इमरान खान का बयानिया ठीक है, कट्टर बयानिया था ना, जहां मजहब की बात टोटली नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है कि आप जो बयानिया बनाते हैं या आप जो मौका अवाम को एक बयानिया देते हैं, आप उसमें लचक पैदा करो कि लोग ये ना कहें कि यार ये तो किसी की बात भी नहीं सुनते, ये तो किसी के साथ बात करने के लिए राजी भी नहीं है। तो इमरान खान का भी कट्टर बयानिया था कि सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब मुल्क दुश्मन है, मैं हूं, सबका एहतसाब करूंगा, सबको लटकाऊंगा, रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान बनाऊंगा। तो आवाम ने इसको तवज्जो दी और दिन रात मीडिया ने दिखाया। मीडिया ने क्यों दिखाया कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान ऐसा नहीं करता है। फिर जब हुकूमत में इमरान खान आया तो उसने एमक्यूएम को भी साथ मिला लिया, काफ लीग को भी साथ मिला लिया, और जहां जहां जरूरत पड़ी तो जमात इस्लामी के साथ भी इत्तेहाद कर लिया। वफाक में किसी जमात के साथ मुखालफत हो रही है और सूबाई लेवल पे उसके साथ इत्तेहाद हो रहे हैं। तो ये चीज ये चाहते हैं कि मजहबी लोग ये चीज भी करें। अब अगर इमरान खान, अब जो 1.5 साल गुजर गया, इमरान खान किसी चीज के ऊपर स्टैंड लेते थे तो यही तज्जियाकार क्या कहते थे कि भाई इमरान खान तो अपने आप को कुली समझता है, इमरान खान तो किसी सियासी जमात के साथ बैठना भी नहीं चाहता, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता। यानी कि पाकिस्तान में चाहे मजहबी जमात है, चाहे लिबरल जमातें हैं, चाहे वो उनके जाती मफादात हों, किसी भी सूरत में वो किसी के साथ मिल के बैठ के एक बयान दे दें कि हम मुल्क की खातिर, हम जमहूरियत की खातिर, हम मुल्क की मैशत को संभालने के लिए, मुल्क को तरक्की की राह में सबको मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। इससे क्या मुराद है? यानी 75 सालों से तो यही हो रहा है ना। अगर आज मजहबी जमातें उनके साथ मिल जाएं, मजहबी जमातों भी उनके रंग में ढल जाएं, तो फिर फर्क क्या है मजहबी जमातों में? फिर मजहबी जमातों का यानी कि बयानिया कहां खड़ा हो गया? तो नाजरीन, ये लोग, अच्छा दूसरे नंबर पे एक वो एजाज सैयद है, कौन है, वो कहता है कि नहीं जी, पाकिस्तान की जो अवाम है वो मजहबी लोगों को पसंद नहीं करती, वो मजहब को पसंद नहीं करती।
اور بھائی اگر پاکستانی عوام مذہب کو پسند نہیں کرتی تو اس ٹائم پاکستان کی سب سے زیادہ جس کے پاس عوام کھڑی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور آپ روڈ پہ نکل جائیں, سب سے پوچھیں کہ آپ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں, عمران خان نے کیا اچھا کام کیا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا ہے, اس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے, اس نے سکولوں میں قرآن پاک کا ترجمہ لاگو کیا ہے, اس نے کشمیر کا مسئلہ یعنی کہ ٹوٹل جتنے مذہبی مسئلے ہیں وہ اجاگر کرتے ہیں عمران خان کے. اور عمران خان نے اپنے پوری سیاست میں تسبیح اٹھا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کس لیے پڑھا. اگر پاکستان کی عوام مذہبی نہیں ہے, وہ مذہب کو پسند نہیں کرتے, تو ان کو بار بار نواز شریف کو اپنے جلسے میں جانے کے لیے علماء کرام کا کیوں سہارا لینا پڑا نام نہاد کا کہ بھائی آپ فتویٰ دو کہ جو نواز شریف کے جلسے میں جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا, جو مریم نواز کو جا کے جو آدمی دیکھے گا وہ اسلام قبول کر لے گا. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر عوام مذہب پسند ہے. بات کس کی آ جاتی ہے کہ پورے پاکستان کی عوام مذہبی لوگ ہیں, وہ مذہب کو پسند کرتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے, وہ دیتے ہیں ووٹ دوسروں کو. تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے, ہاں کمزوریاں ہوں گی مذہبی جماعت میں, ان کی پالیسیاں, ان کی جو نیچے انتظامی معاملات میں کمی بیشی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیٹ دینے میں ان لوگوں کے پاس یعنی کہ غلطیاں ہوں گی, لیکن سب سے بڑی غلطی کیا ہے, یہی حضرات جب ٹی وی میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ملا ہیں, یہ تو کٹر ہیں, اگر ان کی حکومت آ گئی تو یہ تو جنگ چھیڑ دیں گے, یہ ان کی حکومت آ گئی تو یہ سب کو لین میں لگا دیں گے. انہی لوگوں نے خوف پھیلایا ہوا پاکستانی عوام کے اوپر, اور ان کے سامنے یہ ایک چہرہ دیا ہوا ہے مذہبی لوگوں کا کہ بھئی یہ لوگ صرف مسجد کی حد تک ٹھیک ہیں, آپ ان کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنے گھر میں ختم کے لیے ان کو بلا سکتے ہیں, آپ جنازے کے لیے ان کو بلا سکتے ہیں, اچھے اچھے مسئلے پوچھنے کے لیے بلا سکتے ہیں, لیکن سیاسی معاملات میں یہ لوگ نااہل ہیں, آپ ان سے کچھ نہیں لے سکتے. تو ناظرین, سب سے بڑی جو وجہ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ یہ میڈیا ہے. میڈیا کو معلوم پڑ جائے کہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ یو ٹرن بھی لیتی ہیں اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹا ہے, خاص کر تحریک لبیک کا, تو یہ آگے آ جائیں گے. اس لیے تو ناظرین میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات کے ذمہ دار اگر ہم ان کو ٹھہرائیں تو سب سے پہلا نمبر اگر میں دوں گا تو وہ پاکستان کی میڈیا کو دوں گا, کہ سب سے بڑا جو منافقت سے کام لے رہی ہے وہ پاکستان کی میڈیا اور یہ صحافی حضرات لے رہے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ